یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلا شبہ مومن کامیاب ہو گئے. جب اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ کہاں کامیاب ہوئے، دنیا میں ہوئے کہ آخرت میں ہوئے، اس کا مطلب ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہو. یہ ایمان والے اپنی نمازوں میں بڑی عاجزی کرتے ہیں، بہت کانپتے اور تھر تھراتے ہیں، بہت عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. ان کی نماز آپ دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے. یہ ایمان والے بیہودہ کلام اور بیہودہ افعال کی طرف التفات نہیں کرتے. یہ ایمان والے زکوٰۃ دینے کا کام جاری ہی رکھتے ہیں، وہ صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، رمضان ہو کہ غیر رمضان. یہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، جو ان کی بیویاں ہیں اور لونڈیاں ہیں، ان سے قریب ہونے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن جو کوئی ان دو شرمگاہوں کے سوا کچھ اور چاہے تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. کل فرج سوا حرام. یہ ایمان والے اپنے امانتوں کی، اپنے عہود کی بڑی رعایت کرتے ہیں. یہ برابر بڑی مستعدی و تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ امانت اہل امانت کے حوالے کر دیا جائے. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کو، اور جو کسی سے عہد کیا، وعدہ کیا، اس کو پورا کر کے ہی رہتے. یہ ایمان والے اپنے سب نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کی نماز کا رشتہ ان کی جان سے بنا ہوا ہے. مجال ہے کہ نماز کا وقت ٹل جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب اعلان ہوا یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہونے والے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنتیں 8 ہیں، سنا ہوگا آپ نے، اور ممکن ہے نہ بھی سنا ہوگا. اور یہ بھی ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم 7 ہے، جنت 8 ہے. اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے آگے، جنت آگے ہے، 8 ہے. کون جنت؟ کسے جنت آپ کہتے ہیں؟ ویسے جنت کے معنی باپ کے ہیں،
لیکن یہ جنت جس کا تذکرہ ہے یہ ایسی جنت ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر اس کا صحیح احساس گزرا ہے۔ ارے اب دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے تھے، نہیں دیکھ سکے، سن کر کے کچھ سمجھ سکتے تھے، سنا بھی نہیں ہے، آپ کچھ سوچ بچار کے پہنچ سکتے تھے، کہاں یہاں آپ کے سوچ بچار کچھ کام نہیں کریں گے، آپ کے سمجھ سے بالا تر ہے جنت، جو آپ سمجھتے ہیں اس سے بہت اوپر ہے، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی شان یہ بتائی گئی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا وہ جنت، جو کسی کان نے نہ سنا وہ جنت، جس کا صحیح احساس کسی آدمی کے دل پہ نہ گزرا وہ جنت۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک جھلک بھی جنت کی دکھا دی جائے، ایک جھلک سے زیادہ نہیں، ایک جھلک، تو لوگ دنیا کی طرف منہ کرنا تو درکنار پیٹ بھی نہیں کریں گے، پیٹ بھی نہیں کریں گے، لیکن چونکہ دیکھا نہیں ہے لہذا بس دنیا ہی پہ گرے پڑ رہے ہیں، ہاتھ دھو کر کے گرے پڑ رہے ہیں۔ مردے کو نہلاتے ہیں یہی آدمی لوگ، لیکن ان کو یاد نہیں آتا کہ ایک دن میں بھی نہلایا جاؤں گا۔ مردے کو کفناتے ہیں، انہیں یاد نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا۔ مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں، انہیں یاد نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی دفن ہوگا۔ کبھی ہم ماں کے پیٹ میں رہے جب تک اللہ نے کہا، کبھی زمین کے پیٹ میں رہے، ابھی اور ایک جگہ ہے۔ ماں کے پیٹ کا حال تو یہ ہے کہ 9 مہینے ہوئے تو بس ڈاکٹر کہتا ہے فوراً ایڈمٹ کرو، نہیں تو پھر یہ بچہ الٹی پروگرس شروع کر دے گا، اور سب وہ اپنے آپریشن کے ہتھیار تیار رکھتے ہیں، پھر وہ بہانے گڑھ کے لاتے ہیں آپریشن کرنے کے، کہ بس سنتے ہی رہیے آپ، یہ نارمل نہیں پیدا ہوگا، یہ بچہ الٹا ہو گیا ہے، اس کی ناف اس کے گلے میں آ گئی ہے، اس بچے نے تو ٹوائلٹ کر دیا ہے، کتنا کلو کھا لیا تھا بچے نے کہ ٹوائلٹ کر دیا، ایک سے ایک انکہی سناتے ہیں، اور آدمی پاگل ہے بیچارہ، کرے نہ چاہے رفتہ نہ پائے مانت، جلدی سے نارمل ڈلیوری ہونے ہی نہیں دیتے، بالکل تیار، ایک پلان کے تحت ہے۔ یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ 2 سے زیادہ جس کے یہاں بچے ہو جائیں اس کو اس سے اختیارات ووٹ دینے کے چھین لیے جائیں، یہ سب تیاریاں ہیں۔ یہ دنیا کیا کیا کرتی ہے، اگر میں ادھر گیا تو پھر بات جو کہنے چلا نہیں کر پاؤں گا۔ تو آدمی کے رہنے کے ٹھکانے بھی کیا ہیں؟ کبھی ہم کتاب آدم میں تھے، کبھی اربع عناصر میں آئے، کبھی پشت پدر میں رہے، کبھی رحم مادر میں رہے، اب اس دنیا یاب و گل میں آ گئے ہیں ہم، جب تک اللہ کو منظور یہاں رہے، اس کے بعد پھر زمین کے پیٹ میں چلے جائیں۔ یہی زمین ٹھکانہ ہے زندوں کا بھی اور مردوں کا بھی۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا شان ہے اس کی، کیا ہم نے اس اپنی بچھائی ہوئی زمین کو زندوں مردوں کے لیے کافی نہیں بنا دیا ہے؟ یہی ٹھکانہ ہے، زندے بھی اسی زمین پر ہیں، مردے بھی اسی زمین پر ہیں، فرق یہ ہے زندہ رہو تو 2 ہاتھ اوپر رہو، مر جاؤ 2 ہاتھ نیچے چلے جاؤ، بس اور کیا ہے، بس اتنا ہی۔ تو خدا جانے کب تک زمین کے پیٹ میں رہنا، معلوم نہیں ہے کچھ۔ ماں کے پیٹ میں تو معلوم ہے کہ 9 مہینہ ہے، اس سے زیادہ کچھ ہونے نہیں دیتے، بلکہ 7-8 مہینے میں بلا کے آپریشن کر دیتے ہیں ایک اسکیم کے تحت، لیکن زمین کے پیٹ میں کتنے دن رہنا ہے معلوم نہیں، جب تک اللہ چاہے گا رہنا۔ پھر وہاں بھی زیادہ دن نہیں رہیں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ قبر سے بھی نکلنا ہے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہاں سے بھی نکلنا ہے، وہاں سے نکلیں گے بلا ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، اب گھر کی طرف نہیں آئیں گے، یہ نہیں کہ قبر سے نکلے کہیں چلو گھر چل کے خیر خیریت سے پوچھے تھے کیا حال ہے سب لوگوں سے، ادھر چل پڑیں گے صاحب، حوض کوثر پہ پہنچیں گے، صراط مستقیم سے گزریں گے، میزان عمل پہ پہنچیں گے، کیا کیا ٹھکانے ہیں آدمی، کتنی کتنی منزلیں ہیں آدمی کی، کوئی ٹھکانہ ہے، ایک بھی یاد نہیں ہے آدمی کو، جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے اور عمل تولا جا رہا ہے، پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد جب حساب کتاب ہو گیا تو کسی کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، کسی کو پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ سب کو بچائے۔
تو جب جنت کی طرف جائیں گے کیا کہنا صاحب، صحیح معنوں میں خوشی کا دن وہ ہوگا. سچ پوچھو تو خوشی کا دن، اور سچ پوچھو تو کامیابی کا دن وہ ہوگا. آج آدمی کامیاب ہوگا. ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا، پھر جنت پہ پہنچ گئے. چلے بھی تھے ہم ان سے. یہاں تو کفن وفن ڈھونڈنے آئیں گے، جس دن کفن مل گیا چل دیں گے یہاں سے. اسبیابان عدم تا سر بازار وجود بتلاش کفن آمدہ اریاں چند. کتنے عدم سے چند برہنہ لوگ اس لیے آ گئے کہ اپنی کفن ڈھونڈا، جس دن کفن ملی چل دیں گے یہاں سے. یہاں ہمیشہ رہنے نہیں ہے. اور کہیں ہمیشہ رہنے کے لیے آدمی ہوتا تو خدا جانے کیا قیامت کھڑی کرتا. یہ تو 4 دن رہنا ہے یہاں، تو اس دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیا. 4 دن رہنا ہے. اور کہیں اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ کسی کو سانس نہیں دینے دیتا. وہ خون خرابہ، وہ مار دھاڑ، وہ ہنگامہ آرائی، حیران ایک تازہ قیامت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ جنت کی بات کر رہا تھا کہ جو جنت کی طرف جائے گا بیچارہ. جنتیں 8 ہیں تو جہنم 7 ہے. لیکن اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ اچھا جنت کی تعریف کرو، جنت کہتے کس کو ہے، تو کیا کہو گے آپ؟ تب کیا کہو گے؟ مانگتے تو جنت. یہاں بھی آیا مومن کامیاب ہو گئے اور جنت الفردوس کے یہ وارث ہوئے. حکم بھی یہی ہے کہ مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس مانگا کرو. بہت اچھی جنت ہے. کوئی پوچھ لے کہ جنت کی تعریف کیا ہے، ویسے تو زندگی بھر جنت کی تعریف کرو تو ختم ہی نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں باغ ہے تو کہیں باغ میں کیا ہے، تو آپ کہیں گے وہاں محل ہے. اور محل کے اندر کیا کہا، اس میں ہو رہے ہیں. تو زندگی بھر آپ جنت کی تعریف کرتے رہیں گے. تعریف مختصر ہوتی ہے، ایک سانس میں بیان کر دو جنت کیا ہے. یہ تو زندگی بھر آپ بیان کریں گے. پھر آپ کہیں گے وہاں نہریں بہ رہی، 4 نہریں بہ رہی. اس طرح سے نہیں. ابھی کوئی پوچھ لے، وہ قرآن میں بیان کیا کہ جنت کیا ہے. جنت کی اصل تعریف ہے ما تشتہی انفسکم ولکم ما تدعون. اصل تعریف جنت کی ہے جو تمہارا جی چاہے وہ جگہ. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں آپ کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی. اب سب آ گیا، جو تم چاہو سب. یہاں کسی شاہ کی ہر خواہش پوری نہیں ہوئی، کسی شہنشاہ کی بھی کوئی ہر خواہش نہیں پوری ہوئی، کسی کچھ کلاہ کی بھی نہیں پوری ہوئی، پوری دنیا کو حکمرانی کرنے والوں کی بھی ہر خواہش نہیں پوری ہوئی. جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر خواہش پوری کر دی جائے. آئی بات سمجھیے، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے. وہ کارخانہ ہی تمہاری مرضی پر گردش کرے گا. جنت کا ما تشتہی انفسکم ولکم ما تدعون. یہاں ہم مارے پھر رہے ہیں اپنی ضرورت کی تکمیل میں. وہاں صرف خواہش کریں گے وہ چیز سامنے آئے گی سیدھے. وہ جنت ہے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں کو جب دورے میں تھے، جب امتحان ہو رہا تھا، تو بہت بڑے ممتحن سے سامنا تھا ہم لوگوں کا جو امتحان لے رہا تھا، جس کے علم کا توتی بولتا تھا. اب آج کل تو دکھائی نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا ہے. علم اٹھتا ہی جا رہا ہے، راگنی رہ گئی ہے کچھ اور کچھ. تقریر کی گہرائی کو لمبائی سے پورا کر رہے ہیں بیچارے کسی طرح سے. جب نہ ہو تقریر کے اندر آپ کے گہرائی نہ ہو تو لمبائی سے پورا کر دو، اور وہ بھی نہ ہو تو کچھ راگنی سے پورا کر دو. اس سے بڑی ہے آپ کا مذہب. تو وہاں سوال آیا تھا کہ جنت کسے کہتے ہیں. اس لیے میں نے کھول دیا آپ کے سامنے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا. کوئی خواہش نہیں اٹھا کے رکھی جائے گی جو پوری نہ کر دی جائے، بلکہ بندے سے کہا جائے خواہش کر، تمنا کر. وہ خوب تمنا کر کتنی کرے گا. بندہ جو ہے محدود ہے، لمیٹڈ ہے، کتنی تمنا کرے گا. قدرت کا کیا اور کہا تو سب کر چکے، کہا یہ بھی دیا، اس کا کئی گنا اور دے دیا میں نے. یہ ہے جنت. یہ تو اچھا ہوا ہے کہ ذرا سا پردہ نہیں اٹھایا گیا ہے. نہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جنت کی ایک جھلک بھی اگر کوئی دیکھ لینا تو دنیا کی طرف منہ کرنا تو درکنار پیٹ بھی نہیں کرے گا. لیکن نہ دیکھنے کی وجہ سے دنیا ہی میں گرے پڑ رہے ہیں. کیا بات، کیا حاصل کر رہے ہیں. پھر یہ جنت ایسی نہیں ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے. یہ اتنی بڑی سلطنت ہے کہ کسی شاہ کو حاصل نہیں ہوئی ہے یہاں. اور خدا کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ایک جنتی قصے میں 2 جنت آئے گی. اور پڑھتے تو ہے سورہ رحمان میں، لیکن ٹھہر کے آپ سوچتے تو نہیں ہے نا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا یاد کر کے ڈرا، اس کے لیے 2 جنت ہے. ایک نہیں 2 ہے. ہر آدمی کے 2 ٹھکانے، ہر آدمی جتنے پیدا ہوئے سب کے. ایک جنت ایک جہنم، سب کے. تو سب تو جنت پہ پہنچیں گے نہیں، اور نہ سب جہنم میں جائیں گے. تو جو جنت پہ نہیں پہنچ سکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا. وہاں زبردستی قبضہ نہیں کرنا پڑے گا، خود دیا جائے گا. 2 جنت.
اور یہ آپ نہ سمجھیے جنت کوئی دل کا بہلاوا ہے، کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، ریئل ہے، یہ ریئل ہے، یہ ہو کے رہنے والا ہے، ہونے ہی والا ہے۔ اسی لیے آپ ہر دعا میں یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے باغ میں داخل کر، جنت میں داخل کر، یہ کہتے تو ہیں آئی بات۔ اسی لیے میں نے اللہ والوں کو جہاں کہیں پڑھا ہے، جب بھی پڑھا ہے، آج تک جتنے اللہ والوں کو پڑھا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے دونوں پاؤں بہشت میں نہ ہو، ہم کیا سمجھے کہ ہماری خوشی کیا؟ دونوں پاؤں، ایک نہیں، دونوں پاؤں بہشت میں۔ تو کامیابی اس میں ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو۔ اللہ سب کو جہنم سے بچا لے۔ اور گناہ جسے کہتے ہیں وہ آگ ہے، اور نیکی جسے کہتے ہیں وہ باغ ہے۔ باغ لگاؤ بھیا، باغ لگاؤ۔ سرکار وہی راستہ بتانے آئے تھے، وہی سیدھا راستہ جو خدا تک چلا جاتا ہے، اس کی رضا تک چلا جاتا ہے۔ سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو راستہ دے دے اپنے تک، جسے معرفت کہتے ہیں، سب کو جہنم سے بچا لے۔